حسن منزل میں نینا اور ابتسام اپنے دادا اسحاق حسین کے ساتھ رہتے تھے۔ اسحاق حسین کے دو ہی بیٹے تھے، بڑا بیٹا احمد حسین اور چھوٹا بیٹا اصفر حسین۔ اسحاق حسین کی بیوی کا انتقال بہت پہلے ہی ہو چکا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو خود ہی پالا تھا اور پڑھا لکھا کر اپنے کاروبار کا ہی حصہ بنا لیا تھا۔ اب وہ سب ذمہ داریاں اپنے جوان بیٹوں کے سپرد کر کے بری الذمہ ہو چکے تھے۔ اب وہ اپنی باقی کی زندگی اللہ کی عبادت میں مصروف ہو کر گزارنا چاہتے تھے اور جلد از جلد اپنے بیٹوں کی شادی کروا کر پوتا پوتی کی خوشیاں دیکھنا چاہتے تھے۔ کچھ عرصے کی تلاش کے بعد انہوں نے اچھے گھرانوں کی لڑکیاں دیکھ کر اپنی دونوں بیٹوں کی شادیاں کر دیں۔ بڑے بیٹے کی شادی کے 1 سال بعد ابتسام پیدا ہو گیا، مگر چھوٹے بیٹے کے ہاں 5 سال تک کوئی اولاد نہ ہو سکی۔ 5 سال بعد چھوٹے بیٹے کے ہاں بھی ایک ننھی خوشی آنے والی تھی۔ انہیں دنوں ان کی چھوٹی بہو انیلا کے بھائی کی بھی شادی تھی۔ ان کے حاملہ ہونے کی وجہ سے اصفر صاحب انہیں اپنی آنکھوں سے دور نہیں کرنا چاہتے تھے اور اصفر صاحب ان کا بہت خیال بھی رکھ رہے تھے۔ انیلا کا 9واں مہینہ چل رہا تھا۔ اس باعث اصفر صاحب نے انہیں بھائی کی شادی کے لیے مائکے میں رکنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ یہ کہا کہ وہ تمام تقریبات میں انہیں خود لے کر جائیں گے۔ مہندی اور بارات کی تقریب تو خیر خیریت سے ہو چکی تھی۔ آج ولیمہ تھا۔ اصفر صاحب، انیلا بیگم، احمد صاحب اور ان کی بیگم درخشاں ایک ہی گاڑی میں ولیمے کے ہال کی جانب رواں دوا تھے۔ ابتسام کا صبح اسکول میں پہلی کلاس کا پہلا امتحان تھا۔ وہ پڑھتے پڑھتے دادا کے پاس ہی سو گیا تھا، اسی لیے درخشاں بیگم نے اسے گھر ہی چھوڑ دیا تھا۔ گاڑی احمد صاحب چلا رہے تھے، ان کے ساتھ آگے اصفر صاحب بیٹھے تھے اور گاڑی کی پچھلی سیٹ پر درخشاں اور انیلا بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک دم اچانک سے سامنے رانگ سائڈ سے آتے ٹرک سے ان کی گاڑی ٹکرا گئی۔ گاڑی اس بری طرح ٹکرائی تھی کہ گاڑی الٹ گئی تھی۔ ٹرک ڈرائیور یہ دیکھ کر ٹرک سمیت بھاگ گیا۔ کچھ دیر بعد وہاں سے ایک گاڑی گزری تو ان لوگوں نے گاڑی سے چاروں لوگوں کو باہر نکالا اور اسپتال پہنچایا، اور ساتھ ہی احمد صاحب کے موبائل سے ایک شخص نے اسحاق صاحب کو بھی اطلاع کر دی تھی۔ اسحاق صاحب سوتے ہوئے ابتسام کو اٹھا کر دوڑتے بھاگتے اسپتال پہنچے، مگر ڈاکٹرز ان کے بچوں کو بچا نہ سکے تھے۔ بچنے والی خوش نصیب بس انیلا تھی، جو کہ کچھ دیر بعد ایک بیٹی کو جنم دیتے ساتھ ہی چل بسی۔ ایک نرس اسحاق صاحب کو ننھی سی بچی تھما کر چلی گئی۔ یہ کون ہے دادا؟ اور ممی پاپا اور چاچو چاچی کہاں ہیں؟ ابتسام نے اس ننھی اور نازک سی گڑیا کو دیکھتے ہوئے اپنے دادا سے پوچھا، یہ تمہاری بہن ہے اور تمہارے ممی پاپا؟ اسحاق صاحب اس سے آگے کچھ کہہ نہ سکے اور رو پڑے۔ انہیں تو لگا تھا کہ اب وہ آرام سے اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ کھیلیں گے اور آرام کریں گے، مگر زندگی ایک بار پھر ان کا امتحان لینے لگ گئی تھی۔ اس عمر میں 2 معصوم اور چھوٹے بچوں کی ذمہ داری ان پر آن پڑی تھی۔ ان کے 2 جوان بازو اس دنیا سے جا چکے تھے۔ اب کاروبار بھی انہیں ہی دیکھنا تھا۔ انہیں اس طرح روتے دیکھ کر ابتسام آگے بڑھ کر ان کے آنسو صاف کرنے لگا۔ شاید ان کے کچھ آنسو اس ننھی گڑیا پر بھی گر گئے تھے، یا پھر ننھی گڑیا کو بھوک لگ گئی تھی، اس باعث وہ بھی کس مسا کر رونے لگی۔ اسحاق صاحب نے خود کو سنبھالا اور ننھی بچی کی بھوک کا انتظام کرنے لگے۔ یہ صرف وہی جانتے تھے کہ کس طرح انہوں نے اپنے جوان بیٹوں کو اپنے ہاتھوں سے سپرد خاک کیا تھا۔ اب آگے دونوں بچوں کے لیے انہوں نے ایک بوڑھی آیا کا بندوبست کر دیا تھا، اور شام میں کام پر سے آ کر وہ بچوں کے ساتھ ہی لگے رہتے تھے۔ انہوں نے اس ننھی گڑیا کا نام نینا رکھا تھا۔ کہتے ہیں کہ وقت پنکھ لگا کر یوں ہی اڑتا چلا جاتا ہے۔ نینا اب 8 سال کی ہو چکی تھی اور ابتسام 13 سال کا۔ اسحاق صاحب لان میں بیٹھے شام کی چائے پی رہے تھے کہ انہیں ابتسام اور نینا کے لڑنے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ اٹھ کر ٹی وی لاؤنج میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ نینا میک اپ لیے بیوٹیشین بنی بیٹھی تھی اور ابتسام کا میک اپ کر رہی تھی۔ وہ آدھا میک اپ کر چکی تھی، بس اب ابتسام لپسٹک لگانے اور اپنے بالوں کی پونیاں بنانے کے لیے راضی نہیں تھا۔ انہیں ابتسام کا میک اپ دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ ہنسنے کی آواز پر دونوں بچوں نے مڑ کر دیکھا۔ دادا جان،
آپ ابتسام بھائی سے بولے نا کہ وہ مجھ سے اپنے بالوں کی پونی بنوا لیں اور لپسٹک بھی لگانے دیں۔ میرا آج بہت دل ہو رہا ہے کہ میری بھی کوئی بڑی بہن ہوتی، میں اس کے ساتھ کھیلتی، اسے تیار کرتی۔ نینا نے منہ بسوڑتے ہوئے دادا سے کہا، ابتسام بنوا لو نا پونی، آدھا میک اپ تو یہ تمہارا کر ہی چکی ہے۔ دادا نے ہنستے ہوئے ابتسام سے کہا، دادا آپ اس سے کہیں کہ صرف پونی بنا دے، لپسٹک نہیں لگاؤں گا میں۔ ابتسام نے آدھی بات مانتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے۔ نینا نے جھٹ سے کہا اور ابتسام کے گھنے بالوں کی پونی بنانے لگی۔ پونی بن جانے کے بعد ابتسام ایک کیوٹ سی بچی لگ رہا تھا۔ دادا دیکھے نا، میں نے ابتسام بھیا کو ابتسامہ باجی بنا دیا، ہاں 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 ہاں، نینا نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ سن کر ابتسام منہ پھلا کر اٹھا اور اپنے روم میں چلا گیا۔ لگتا ہے ابتسام بھیا مجھ سے ناراض ہو گئے۔ اس کے ایسے منہ پھلا کر جانے پر نینا فکر مند ہو گئی۔ میری گڑیا، تم پریشان نہ ہو، میں دیکھتا ہوں، اسحاق صاحب نے نینا سے کہا اور ابتسام کے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ کیا ہوا ابتسام؟ اتنی سی بات پر اتنا غصہ کیوں میرے بچے؟ تم جانتے ہو نا کہ نینا نے تو بچپن سے ہی اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا، اس کے لیے سب کچھ ہی ہم دونوں ہیں۔ اگر وہ تم میں اپنا بڑا بھائی دیکھتی ہے تو ایک دن کے لیے تم اس کی بڑی بہن نہیں بن سکتے؟ یہ بھی دیکھو نا کہ وہ تم سے کتنا پیار کرتی ہے، کہ وہ ہر رشتہ بھی تم میں ہی ڈھونڈ رہی ہے۔ اسحاق صاحب پیار سے ابتسام کو سمجھانے لگے، اور بڑے ہونے کے ناطے تمہارا بھی فرض ہے کہ تم نینا کا ہر طرح سے خیال رکھو، اس کی حفاظت کرو۔ اسحاق صاحب نے اپنی بات کا سلسلہ وہیں سے جوڑا۔ جی دادا، ابتسام نے تابعداری سے کہا۔ ابتسام اور نینا کا آپس میں پیار دیکھ کر اسحاق صاحب دل ہی دل میں یہ فیصلہ کیے بیٹھے تھے کہ بڑے ہو جانے پر وہ دونوں کی آپس میں ہی شادی کر دیں گے، مگر انہوں نے یہ بات ابھی بچوں سے نہیں کی تھی، وہ دونوں کے جوان ہونے کے منتظر تھے۔ نینا ابتسام سے بہت کلوز تھی اور ابتسام بھی نینا کا بہت خیال رکھتا تھا۔ نینا اب کالج جانے لگ گئی تھی، اس کی وہاں پر کئی دوستیں بن گئی تھیں، اور انہی دوستوں کی باتوں میں آ کر وہ اب ابتسام سے دور رہنے لگی تھی۔ اس کی دوستوں کا کہنا تھا کہ ابتسام اس کا سگا بھائی نہیں ہے، وہ صرف اس کا کزن ہے، اسے ابتسام سے دور رہنا چاہیے اور ایک فاصلہ بنا کر رکھنا چاہیے، اور اسے ابتسام کی بے جا پابندیاں برداشت نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی دوستوں کو اس کے آبائے پر بھی اعتراض تھا جو کہ ابتسام نے ہی اسے دلایا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اتنی خوبصورت ہے، اسے بدصورت لڑکیوں کی طرح خود کو آبائے میں چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نینا پر اس کی دوستوں کی باتیں اثر کرنے لگی تھیں، اب وہ اپنی من مانیاں کرنے لگی تھی۔ ابتسام نینا کا رویہ بدلتا دیکھ کر پریشان تھا، مگر اس نے MBA کرنے کے ساتھ ساتھ اب کاروبار میں وقت دینا بھی شروع کر دیا تھا۔ وہ دادا کا ہاتھ بٹانا چاہتا تھا تو اسے وقت ہی نہیں مل پا رہا تھا کہ وہ نینا سے کھل کر بات کرے۔ وقت کچھ اور آگے بڑھا، ابتسام MBA کر چکا تھا اور اب مکمل طور پر اسحاق صاحب کا کاروبار سنبھال رہا تھا، جبکہ نینا اب یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی۔ یونیورسٹی میں نینا کی کچھ دوستیں کالج والی ہی تھیں اور کچھ نئی بن گئی تھیں، اور یہ نئی یونیورسٹی کی دوستیں اس کے کالج کی دوستوں سے بھی سوا سیر تھیں۔ وہ نینا کو اپنے بوائے فرینڈز کے قصے سناتی رہتی تھیں۔ وہ ہر سیٹرڈے کو اپنے بوائے فرینڈز کے ساتھ کلب بھی جاتی تھیں اور خوب انجوائے بھی کرتی تھیں۔ اکثر اوقات وہ نینا کو بھی اپنے خوبصورتی کے ذریعے لڑکوں کو پھانسنے کے لیے نئے نئے گر بتاتی رہتی تھی، مگر نینا اپنی تربیت کی وجہ سے کسی لڑکے کو پھانسنے کے لیے خود کو راضی نہ کر سکی تھی۔ نینا اس سیٹرڈے تم بھی چلو نا ہمارے ساتھ کلب، عریشہ نے نینا سے کہا۔ میں؟ نینا نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں تم، کیوں تمہارا دل نہیں چاہتا کیا کلب جانے کا، انجوائے کرنے کا، فن کرنے کا؟ عریشہ نے پوچھا۔ یار تم لوگوں کی باتیں سن کر تو میرا بھی بہت دل چاہتا ہے، نینا نے کہا۔ پھر بس اب کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو گی، صبا نے فیصلہ سنایا۔ مگر یار میں پہنوں گی کیا؟ میرے پاس تو قمیص شلوار اور فراک پاجامے کے علاوہ کوئی ایسے کپڑے ہی نہیں، حتیٰ کہ خالی جینس بھی نہیں۔ اس نے کپڑوں کا رونا رویا، حالانکہ اس کے دل میں گھر سے اجازت نہ ملنے کا ڈر بھی تھا، مگر اگر وہ یہ بولتی تو اس کی دوستیں اس کا مذاق اڑاتی، اسی لیے اس نے یہ بات نہیں کی۔ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یار، میں تمہیں اپنا بلیک گاؤن لا دوں گی کل یونی میں ہی، صبا نے بولا۔ ٹھیک ہے، وہ اتنا کہہ کر چپ کر گئی۔ پرسوں سیٹرڈے تھا، اس نے ابھی تک دادا اور ابتسام سے اجازت نہیں لی تھی۔ آج اسے صبا نے اپنا بلیک گاؤن بھی لا دیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیسے اور کیا بات کر کے اجازت مانگے۔ پھر ایک خیال آنے پر وہ خوش ہو گئی، بس اسے اب رات کے کھانے کا انتظار تھا۔ دادا جان، مجھے آپ سے ایک اجازت چاہیے تھی۔ رات کے کھانے کے وقت ٹیبل پر تینوں موجود تھے،
جب نینا نے اپنی بات کا آغاز کیا۔ ہاں بولو میری بچی، اسحاق صاحب نے کہا۔ ابتسام بھی اس کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ وہ دادا جان، پرسوں میری ایک فرینڈ کی برتھ ڈے ہے، اس نے اپنے گھر پر سب کو انوائٹ کیا ہے، میں چلی جاؤں؟ اس نے جھجکتے ہوئے جھوٹ کہا۔ ٹھیک ہے چلی جانا، ابتسام چھوڑ آئے گا تمہیں تمہاری دوست کے گھر، انہوں نے اجازت دے دی تھی۔ تھینک یو دادا جان، آپ میرے سب سے پیارے دادا جان ہیں۔ ویسے دادا جان، میری ایک اور دوست نے مجھے کہا تھا کہ وہ مجھے پک اینڈ ڈراپ کر دے گی، اسے میرا گھر رستے میں ہی پڑے گا۔ اس نے ابتسام کے ساتھ نہ جانے کے لیے دادا کو رضامند کرنا چاہا۔ ٹھیک ہے، دادا جان نے حامی بھر لی۔ البتہ ابتسام رضامند نہیں لگ رہا تھا۔ سیٹرڈے کی رات 10 بجے وہ لان میں کھڑی بلیک گاؤن پہن کر صبا کے پک کر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی کہ ابتسام کی گاڑی آ کر رکی اور ابتسام باہر نکلا۔ اس کی نظر جیسے ہی نینا پر گئی، اس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ بلیک ڈیپ گلے کا فٹنگ کا گاؤن پہنے نینا قیامت لگ رہی تھی۔ اوپر سے نینا نے اپنے لمبے حسین بال بھی کمر پر کھلے چھوڑے ہوئے تھے۔ ہلکے پھلکے میک اپ پر ریڈ لپسٹک اس کے حسن کو دو آشتا کر رہی تھی۔ ابتسام آگے بڑھا اور نینا کو ہاتھ سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اس کے کمرے میں لایا۔ کمرے میں آتی اس نے اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ نینا بیڈ پر اوندھی گری۔ اس کی کمر پر پھیلے ہوئے بال اس کی کمر سے ہٹ چکے تھے۔ اب اس کی کمر اوریاں تھی۔ گاؤن کا بیک گلا نہ ہونے کے برابر تھا کیونکہ وہ انتہا حد تک ڈیپ تھا۔ یہ دیکھ کر ابتسام کا غصہ اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ یہ کس طرح کی واہیات ڈریسنگ کی ہوئی ہے تم نے؟ یہ پہن کر جانے والی تھی تم اپنی دوست کے گھر؟ ابتسام چلایا۔ ابتسام کے ایسے چلانے پر ایک پل کو وہ سہم سی گئی۔ سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ یہ واہیات ڈریس آئی کہاں سے تمہارے پاس؟ اس کا کوئی جواب نہ دینے پر ابتسام دوبارہ دھاڑا۔ میں جو بھی پہنوں، آپ ہوتے کون ہیں مجھ پر روک ٹوک کرنے والے؟ صرف کزن ہیں آپ میرے، تو کزن بن کر ہی رہیں۔ اب کہ اس نے بدتمیزی سے جواب دیا، اس کے اس جواب پر ابتسام کا دل چاہا کہ اس کو ایک کرارا تھپڑ لگا دے، مگر اس نے خود کو روک لیا۔ ان دونوں کی چیخو پکار سن کر اسحاق صاحب بھی وہاں چلے آئے تھے۔ کیا ہوا ہے ابتسام؟ اسحاق صاحب نے وہاں بات جاننی چاہی۔ دادا جان، یہ اس حالت میں تو اس گھر سے بالکل بھی باہر نہیں جائے گی، ابتسام نے اسحاق صاحب سے کہا۔ دادا جان، میری مرضی میں جو چاہے پہنوں، یہ ہوتے کون ہیں مجھے روکنے والے؟ اس نے دادا جان سے ابتسام کی شکایت لگائی۔ اسحاق صاحب نے نینا کو دیکھا اور شرم سے نظریں جھکا لی۔ ابتسام نے اسحاق صاحب کو نظریں جھکاتے دیکھ لیا۔ اسے نینا پر اور غصہ آیا۔ وہ نینا کو کمرے میں بند کرتا ہوا اسحاق صاحب کو لے کر باہر آ گیا۔ پیچھے نینا شور مچاتی رہ گئی تھی۔ دادا جان، میں کچھ عرصے سے نوٹ کر رہا ہوں کہ نینا بدلتی جا رہی ہے۔ پہلے اس نے عبایا اتارا اور اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ وہ ایسی ڈریسنگ کرنے لگی ہے جو شریف لڑکیوں کو زیب نہیں دیتی۔ اور آپ نے اس کی بدتمیزی کا عالم دیکھا ہے؟ ابتسام اسحاق صاحب کے پاس بیٹھا ان سے نینا کے متعلق ہی ڈسکس کر رہا تھا۔ ہاں، نینا کے اندر تبدیلیاں تو میں بھی نوٹ کر رہا ہوں، مگر مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس حد تک بدتمیز ہو گئی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے تم دونوں کی شادی کر دینی چاہیے اس سے پہلے کہ نینا اور ہاتھ سے نکل جائے، اسحاق صاحب نے ابتسام سے کہا۔ اتنے میں باہر کسی گاڑی کا ہارن بجنے لگا۔ ابتسام اور اسحاق صاحب باہر آئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر پھر نظریں جھکا کر رہ گئے۔ وائٹ کلر کی گاڑی میں ایک لڑکی ریڈ ڈیپ گلے کا چھوٹا سا ٹاپ پہنے، ساتھ نیچے چھوٹی سی اسکرٹ پہنے گاڑی کا ہارن بجا رہی تھی۔ نینا کو بھیج دے، انہیں دیکھ کر اس لڑکی نے کہا۔ نینا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ کہیں نہیں جا رہی، اسحاق صاحب نے کہا۔ اچھا، کیا ہوا اسے انکل؟ میں اس سے مل لوں؟ اس نے گاڑی سے نیچے اترتے ہوئے کہا۔ نہیں، آپ جائیے محترمہ، آپ کو دیر ہو رہی ہوگی، ویسے بھی نینا دوائی کھا کر سو چکی ہے، ابتسام نے بیزاری سے کہا۔ اوکے، چلے میں چلتی ہوں، اس نے کہا اور واپس گاڑی میں بیٹھ کر فراٹے سے گاڑی اڑاتی یہ جا وہ جا ہو گئی۔ پیچھے کھڑے ان دونوں کو اب نینا کے بدلتے رویے کی وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ میں اگلے اتوار کو تمہارا اور ابتسام کا نکاح کر رہا ہوں۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر دادا نے نینا کی سماعتوں پر بم پھوڑا۔ میرا نکاح؟ نینا نے حیرانی سے تصدیق چاہی۔ ہاں، تمہارا نکاح ابتسام کے ساتھ۔ تمہارے پاس 1 ہفتہ ہے، جو تیاری کرنی ہو کر لینا، اسحاق صاحب نے کہا۔ ابتسام خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ مجھے ابھی کوئی شادی نہیں کرنی، اور ان سے تو بالکل نہیں کرنی۔ ان کی روک ٹوک نے ہی میری زندگی عذاب بنائی ہوئی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ عذاب ساری زندگی کے لیے اپنے سر مول لے لوں؟ بالکل بھی نہیں، میں یہ شادی بالکل نہیں کروں گی، نینا بدتمیزی سے کہتے ہی تن فن کرتی اپنے روم میں چلی گئی۔ پیچھے جہاں اسحاق صاحب حیران تھے، وہیں ابتسام اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔
مگر جب وہ کنٹرول نہ کر سکا تو نینا کے کمرے کی جانب بڑھا اور دروازہ کھول کر آندھی طوفان کی طرح اس کے کمرے میں گھسا۔ کیا کہا نہیں کرو گی مجھ سے شادی؟ میں بھی دیکھتا ہوں کیسے نہیں کرو گی۔ اگلے اتوار کو ہمارا نکاح ہر حال میں ہو کر رہے گا، سمجھی تم؟ ابتسام نے آگے بڑھ کر بیڈ پر سر رکھے روتی ہوئی نینا کو جھٹکے سے اٹھایا اور اس کے بازو میں انگلیاں گاڑتے ہوئے کہا، میں مر جاؤں گی مگر آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ نینا نے تکلیف برداشت کرتے ہوئے کہا۔ ابتسام نے اسے زور سے بیڈ پر دھکا دیا اور اس کے کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کر کے اسے کمرے میں بند کر کے چلا گیا۔ اس نے روتی ہوئی نینا کو جھٹکے سے اٹھایا اور اس کے بازوؤں میں انگلیاں گاڑتے ہوئے کہا، میں مر جاؤں گی مگر آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ نینا نے تکلیف برداشت کرتے ہوئے کہا۔ ابتسام نے اسے زور سے بیڈ پر دھکا دیا اور اس کے کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کر کے اسے کمرے میں بند کر کے چلا گیا۔ پیچھے وہ روتی چلاتی رہ گئی۔ وہ کانفرنس کال پر صبا اور عریشہ کو روتے ہوئے اپنا مسئلہ بتانے لگی۔ تم پریشان نہ ہو، ابھی اتوار میں بہت دن ہے، ہم سوچتے ہیں کوئی نہ کوئی حل تمہاری پریشانی کا، صبا نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ صبا کی تسلی سے اسے تھوڑا سا حوصلہ ہو گیا تھا۔ ملازم اس کا کھانا رکھ کر جانے لگا تو وہ اس کے کمرے کا گیٹ بند کرنا بھول گیا۔ وہ کمرے سے نکل کر دادا کے کمرے کی جانب چل دی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ رو دھو کر ابتسام سے اس کی شادی نہ کرنے کے لیے دادا کو منا لے گی، مگر جیسے ہی وہ دادا کے کمرے کے باہر پہنچی اسے کمرے سے ابتسام کی آواز آتی سنائی دی، دادا میں جمعے کو بزنس میٹنگ کے لیے باہر جا رہا ہوں مگر اتوار کی صبح تک واپس آ جاؤں گا۔ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر فلائٹ 1-2 گھنٹے اوپر نیچے ہو جائے تو آپ پریشان نہ ہوئیے گا، میں نکاح سے پہلے لازمی آ جاؤں گا۔ وہ واپس مڑنے لگی تھی کہ اس کے کان میں ابتسام کی بات پڑی۔ وہ یہ سن کر خوشی سے ناچنے لگی، پھر جلدی سے دبے پاؤں بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے یہ بات اپنی دوستوں سے شیئر کرنی تھی۔ اس نے کمرے میں آ کر جلدی سے موبائل اٹھایا اور صبا وغیرہ کو کال ملائی۔ یار ایک خوشی کی خبر سنو، وہ ابتسام نا میٹنگ کے لیے جمعے کو باہر جا رہا ہے اور اتوار کی صبح تک آئے گا۔ میں اس دوران رو دھو کر دادا سے اپنی بات منوا لوں گی۔ مجھے یقین ہے کہ دادا میری بات سن لیں گے کیونکہ وہ آگ لگانے والا جو سامنے موجود نہیں ہوگا۔ اس نے جلدی انہیں اپنا پلان بتایا۔ پاگل لڑکی، اگر انہوں نے تمہاری بات نہیں سنی تو پھر سوچا ہے کیا ہوگا؟ اس سے بہتر ہے کہ تم میرے مشورے پر عمل کر لو جس سے تمہاری شادی کینسل ہونے کے 100% چانسز ہوں گے۔ صبا نے کہا، کیسا مشورہ؟ اس نے اس کی بات ختم ہوتے ہی جھٹ سے پوچھا۔ یار دیکھو، جب وہ جمعے کو جا رہا ہے تو تم جمعے کو گھر سے بھاگ جاؤ، میں تمہیں تمہارے گھر کے پچھلے دروازے پر اپنی گاڑی کے ساتھ ملوں گی، پھر تم میرے ساتھ میرے گھر چلنا اور آرام سے جب تک چاہو میرے گھر میں رہنا۔ ہم خوب انجوائے کریں گے، سیٹرڈے کو کلب چلیں گے اور باقی روز گھر میں ہی پارٹی کریں گے، خوب انجوائے کریں گے اور تمہاری شادی بھی کینسل ہو جائے گی۔ صبا نے اسے اس کی مرضی کے خواب دکھائے تو اس نے فوراً سے حامی بھر لی۔ اب بس اسے جمعے کا انتظار تھا۔ جمعے کے دن رات کے 10 بجے اسے ابتسام کی گاڑی کی آواز آئی اور پھر وہ آواز دور جاتی گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ ابتسام جا چکا ہے۔ اس نے جلدی اپنا تھوڑا سا سامان پیک کیا اور بیگ چھپا کر ملازم کے کھانا لانے کا انتظار کرنے لگی۔ ملازم آیا تو اس نے اسے کھانا رکھنے کے بعد کہا وہ کھانا کھا کر دادا سے بات کرنے جائے گی، وہ دروازہ کھلا چھوڑ دے۔ ملازم بیچارے کو اس کے ارادوں کی خبر کہاں تھی۔ وہ اس کی باتوں میں آ گیا اور اس نے کچھ دیر انتظار کیا، پھر تھوڑا سا دروازہ کھول کر باہر جھانکا اور بیگ کو چھپاتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئی۔ صبا پہلے سے ہی گاڑی کے ساتھ اس کی منتظر تھی۔ وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھی اور صبا نے گاڑی بھگا دی۔ صبا کے گھر آ کر اسے لگا کہ وہ ایک الگ ہی جہان میں آ گئی ہو۔ اس کی تمام دوستیں وہاں موجود تھیں اور انہوں نے بہت کھلی ڈلی ڈریسنگ کی ہوئی تھی۔ سب دوستیں اس کے فیصلے پر اسے مبارکباد دینے لگیں، پھر سب نے مل کر رومانٹک مووی لگائی، باہر سے پیزا آرڈر کیا اور خوب انجوائے کیا۔ رات 5 بجے وہ سب تھک ہار کر سو گئیں۔ ابتسام فلائٹ میں بیٹھا ہوا تھا مگر اس کا دل اسے عجیب سگنلز دے رہا تھا جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ اس نے سوچا وہ لندن ایئرپورٹ پر اتر کر سب سے پہلے دادا کو کال کرے گا اور دل کے اطمینان کی خاطر درود شریف کا ورد کرنے لگا۔ اس نے وہی صبا کا دیا ہوا بلیک گاؤن زیب تن کیا تھا۔ واہ نہنا، تم تو قیامت لگ رہی ہو، مجھے تو لگتا ہے آج تمہارے سامنے ہمیں کسی نے گھاس ہی نہیں ڈالنی، میڈی نے رشک سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی باقی دوستیں بھی میڈی کی ہاں میں ہاں ملانے لگیں۔ وہ اتنی تعریفوں پر جھینپ گئی۔ کچھ دیر میں وہ سب 2 گاڑیوں میں سوار کلب کی جانب رواں دواں تھے۔ ایک دم سے اس کا دل گھبرانے لگا۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور کھڑکی نیچے کر کے کھلی ہوا میں
तेज तेज सांस ली। उसे एकदम से इब्तिसाम की याद आई। उसने उसके ये ड्रेस पहनने पर कितना वावेला किया था और आज वो उसके पीठ पीछे उसी के ड्रेस में मलबूस क्लब जा रही थी। क्या हुआ नैना? गाड़ी चलाती सबा ने उससे पूछा। यार पता नहीं क्यों अजीब सी घबराहट हो रही है। नैना उसके पूछने पर जवाब देने लगी। कोई बात नहीं यार, चिल करो। जो भी पहली दफ़ा क्लब जाता है ना, उसे थोड़ी बहुत नर्वसनेस तो होती ही है, मगर एक दफ़ा जाने से ही जितना एंजॉय तुम करोगी ना, तो तुम फिर खुद कहोगी कि रोज़ रोज़ चलते हैं। सबा ने उसे पिचकारा। उसने हुनकारा भरा। क्लब पहुंचे तो क्लब में रंग व बू का सैलाब उमड़ पड़ा। एक तरफ फुल वॉल्यूम में गाने बज रहे थे और कुछ लोग उन पर थिरक रहे थे, जबकि एक जानिब कुछ लोग कुर्सियों और सोफों पर बैठे मशरूबात से लुत्फानंदोज हो रहे थे। वहां पर कई लड़के लड़कियों के गले में हाथ डाले बैठे थे, तो कई कमर में हाथ डाले डांस हो रहा था। कहीं पर तो लड़कियां भी लड़कों के गले का हार बनी हुई थी। यार मुझे वापस जाना है, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। उसे दिल ही दिल में अजीब सा महसूस होने लगा, तो उसने सबा को अपनी जाने मुतवज्जे करते हुए कहा, अरे डार्लिंग, आते साथ ही जाने की बात है। तुम तो हमारी दोस्त होने के नाम पर धब्बा लगा रही हो। बैठो इधर और अरीशा जाओ इसके लिए स्पेशल ड्रिंक लाओ। सबा ने उसे प्यार से पिचकारते हुए एक सोफे पर बिठाया और अरीशा को आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया। वो सबा की जाने मुतवज्जे नहीं थी, इसीलिए चुपचाप बैठ गई। अरीशा कुछ देर में ही ब्लैक कलर की ड्रिंक लिए हाजिर हो गई। उसने ड्रिंक नैना को पकड़ा दी। नैना ड्रिंक को देखकर तजब्जुब का शिकार हो गई। हाँ, फिक्र ना करो, ये शराब नहीं है, सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक है, जल्दी से पी जाओ। सबा ने उसके तजब्जुब को देखते हुए हंसते हुए कहा। नैना ने ड्रिंक मुंह से लगाई और पीने लगी। उसने आधी ही पी थी कि उसका सर घूमने लगा और अचानक कहीं से एक लड़का नमूदार हुआ और उसके गले में हाथ डालकर बैठ गया। हाय स्वीटी, आखिर इतने हफ्तों बाद तुम मेरे काबू में आ ही गई, और ये लो तुम पांचों अपना अपना इनाम, और जाओ एंजॉय करो। उस लड़के ने बेताबी से कहा और कुछ नोटों की गड्डियां उन पांचों की जानिब बढ़ाई। नैना उसकी बात सुनकर शशदर रह गई। अरसल ये क्या हरकत है? तुम इसके बेहोश होने का तो इंतजार कर लेते। ऐसे तो तुमने इसे सब बता दिया है और हमारे प्लान पर पानी फेर दिया। अगर इसने ये सब किसी को बता दिया तो? अरीशा ने गुस्सा होते हुए कहा। अरसल के होते हुए ना डरो जाने मन। जो एक दफ़ा अरसल के चुंगल में फंस जाए वो कभी आज़ाद नहीं हो सकता, अरसल ने फख्र से कहा। नैना अरीशा की बातें सुनकर और सदमे में जा चुकी थी। उसने थोड़ा खुद को संभाल कर उस लड़के का हाथ झटकना चाहा, मगर अपने आसाब को डोलते पाया और चंद लम्हों बाद वो बेहोश हो गई थी। अरसल उसे अपने बाजुओं में भरता क्लब से बाहर निकल गया। पीछे उन पांचों के चेहरे पर कोई अफसोस या मलामत नहीं थी, बल्कि वो आराम से एंजॉय कर रही थी। वो लंदन एयरपोर्ट पर उतरा तो सामने ही उसे वेलकम करने के लिए, जिससे वो मीटिंग करने आया था, उसका मैनेजर खड़ा था। इसे घर फ़ोन करने का वक्त ही नहीं मिल सका। वो वहाँ से सीधा होटल आया। थोड़ा रेस्ट करने के बाद मीटिंग के नोट्स रीड करने बैठ गया। वक्त यूं ही गुजर गया और उसने घड़ी पर नज़र डाली तो मीटिंग शुरू होने में कुछ ही देर बची थी। वो तैयार होकर खड़ा हो गया। उसे होश आया तो उसने खुद को एक बंद कमरे में पाया। उसके हाथ पांव जंजीरों से बंधे हुए थे। कमरे में मध्यम पीली रोशनी वाला एक बल्ब लगा हुआ था। तो उसने इधर उधर निगाह दौड़ाई तो उसे कमरे में भी लड़कियां नजर आईं। कुछ बेहोश थी और जो जाग रही थी उनमें से आधी गुमसुम और आधी रो रही थी। एकदम से वो समझ ना सकी कि वो कहाँ है। फिर जहन पर जोर डालने पर उसे याद आने लगा कि कैसे उसकी दोस्तों ने उसके साथ धोखा किया था और उसे ही बेच दिया था। उसे अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी दोस्तें उसके साथ ऐसा भी कर सकती हैं, मगर सब उसकी आंखों के सामने ही तो हुआ था। तो इस हकीकत को मानने के सिवा और कोई चारा नहीं था। कुछ देर वो इसी तरह दुख और सोग में मुब्तला रही। फिर उसे इस माहौल से वहशत होने लगी। वो यहाँ से भाग जाना चाहती थी। वो अपने घर जाना चाहती थी। खोलो मुझे घर जाना है, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। चिल्लाओ मत, वरना ये लोग तुम्हें भी ड्रग्स के इंजेक्शन लगा देंगे। एक लड़की ने उसे रोकना चाहा। ये सुनकर वो डर कर चुप हो गई, मगर शायद उसके चिल्लाने की आवाज़ बाहर जा चुकी थी। जब भी बाहर से अब कुछ कदमों की आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ सुनकर कई लड़कियां सोती बन गईं और कुछ सहम गई। कुछ सेकंड बाद ताला खुलने की आवाज़ आई और कमरे का दरवाज़ा खुला और दो आदमी अंदर आए। वो ब्लैक ड्रेस वाली एक आदमी ने दूसरे से कहते हुए उसकी जानिब इशारा किया। उनका इशारा अपनी जानिब महसूस करते वो और सहम गई। वो दोनों उसकी जानिब बढ़े और उसे उठाकर घसीटते हुए बाहर ले जाने लगे। उसे वहाँ से एक दूसरे कमरे में ले आए। उस कमरे के वस्त में दो कुर्सियाँ रखी थी। एक पर वही कल वाला लड़का बैठा था और एक खाली थी। खाली कुर्सी पर उन दोनों आदमियों ने उसे
پھینکنے کے انداز میں بٹھایا تھا۔ ہائے ڈارلنگ، کیسی ہو؟ وہ لڑکا کمینگی سے پوچھنے لگا۔ کون ہو تم اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اس نے الٹا پوچھا۔ ویسے تم بھی کتنی معصوم ہو نا، ابھی تک مجھے پہچانی ہی نہیں۔ ہاں بھائی، تم یونیورسٹی میں اپنی دوستوں کے علاوہ کسی کو دیکھتی تو تمہیں پتہ چلتا کہ وہاں پر اور لوگ بھی پڑھتے ہیں۔ چلو کوئی بات نہیں، میں اپنا تعارف خود ہی کروا دیتا ہوں۔ میں تم سے ایک کلاس سینئر ہوں۔ ایک دن میری تم پر نظر پڑی تو بس میں تمہیں دیکھتا ہی رہ گیا۔ تم اتنی حسین ہو کہ میں تم سے لاکھوں کیا کروڑوں کما سکتا ہوں، تو بس تمہاری دوستوں سے رابطہ کیا، انہیں تمہیں مجھے بیچنے کے لیے راضی کر لیا۔ اب تم جاؤ گی میرے باہر ملکی کلائنٹس کے پاس اور مجھے ملے گا منہ مانگا پیسہ۔ پوری کہانی آ گئی نا تمہاری سمجھ؟ اب اچھے بچوں کی طرح میرے ساتھ کوآپریٹ کرو اور مجھے مجبور نہیں کرنا کہ میں تم پر تشدد کروں یا تمہیں ڈرگس کے انجیکشن لگاؤں۔ اس نے پوری کہانی سنانے کے بعد اسے دھمکاتے ہوئے کہا۔ وہ سب سن کر گمسم رہ گئی تھی۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ اسے واپس وہیں چھوڑاؤ اور اگر کچھ دیر میں شور وغیرہ کرے تو پھر تم لوگ اچھے سے جانتے ہو کہ تم لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ ارسل نے ان دونوں آدمیوں سے مخاطب ہو کر کہا اور خود باہر چلا گیا۔ انہوں نے اسے واپس اسی کمرے میں بند کر دیا۔ وہ ابھی تک گمسم تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی میں یہ سب بھی ہو سکتا ہے۔ صاحب جی، نینا بی بھی گھر سے بھاگ گئی ہیں اور بڑے صاحب جی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ ہم انہیں لے کر اسپتال جا رہے ہیں، آپ جلدی سے آ جائیں۔ وہ جیسے ہی میٹنگ سے فارغ ہوا تو اس نے موبائل دیکھا۔ موبائل پر گھر سے ڈھیر ساری مسڈ کالز آئی ہوئی تھی۔ اس نے کال بیک کی تو اسے یہ سننے کو ملا۔ وہ بھاگم بھاگ ہوٹل سے ایئرپورٹ پہنچا اور جلدی سے فلائٹ میں سوار ہوا۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ فلائٹ کی جگہ خود اڑ کر گھر پہنچ جائے۔ اسے رہ رہ کر نینا پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ باس، لڑکیوں کو اسمگل کب کرنا ہے؟ حشمت نے ارسل سے پوچھا۔ اب کی لڑکیاں میں خود لے کر جاؤں گا۔ وہ ڈیوڈ کا بچہ آدھے پیسے بیچ میں سے مار رہا ہے۔ دیکھو، شاید پرسوں تک ایک جاننے والے کا سمندری جہاز آ جائے تو اسی میں لے جائیں گے۔ ارسل نے اپنا پلان بتایا۔ وہ پاکستان لینڈ کرتے ہی ڈائریکٹ دادا کے پاس اسپتال پہنچا۔ ڈاکٹرز کے مطابق اسحاق صاحب کو دل کا دورہ پڑا تھا اور وہ بھی خطرے سے باہر تھے۔ کچھ دیر میں انہوں نے روم میں شفٹ کیا جانا تھا۔ جب دادا کو روم میں شفٹ کیا گیا تو وہ فوراً سے ان کے پاس پہنچا۔ دادا، اس نے انہیں پکارا۔ اسے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ ابتسام، مجھے نینا سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ بے وقوف ہے، اپنا اچھا برا نہیں سمجھتی، پتہ نہیں کہاں گئی ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ انہوں نے نکاہت بھری آواز میں کہا۔ آپ پریشان نہ ہو، میں اب آ گیا ہوں نا۔ میرا وعدہ ہے کہ میں اسے جلد ہی ڈھونڈ لوں گا۔ ابتسام نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر انہیں اپنی بات کا یقین دلایا۔ مجھے اپنے ابتسام پر پورا یقین ہے، انہوں نے یقین سے کہا اور دوائیوں کے زیر اثر اپنی آنکھیں موند دیں۔ ابتسام اسپتال سے نکل کر سیدھا گھر آیا اور نینا کے کمرے کی تلاشی لینے لگا، مگر اسے وہاں پر کچھ خاص نہ مل سکا۔ وہ سر پکڑ کر نینا کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ آج اتوار تھا۔ اگر ابھی نینا بھاگی نہ ہوتی تو ان دونوں کا نکاح ہو چکا ہوتا۔ کہاں ڈھونڈوں میں تمہیں؟ کوئی سرا تو ملے۔ وہ نینا سے دل ہی دل میں مخاطب ہو کر کہنے لگا۔ اب مجھے کل صبح کا ہی انتظار کرنا پڑے گا۔ کل یونیورسٹی جا کر نینا کے دوستوں سے ملنا پڑے گا، وہیں سے کچھ پتہ چل سکتا ہے۔ اس نے سوچا اور کھانا کھا کر واپس دادا کے پاس اسپتال چلا گیا۔ صبح ہوتے ہی وہ اسپتال سے سیدھا نینا کی یونیورسٹی پہنچا تھا۔ وہاں پہنچنے پر اسے پتہ چلا کہ آج تو نینا کی کوئی بھی دوست یونیورسٹی نہیں آئی۔ اسے کچھ جھٹکا لگا۔ اس نے یونیورسٹی سے سب کے ایڈریس لیے اور اپنے ایس ایچ او دوست سے ولید کو ساتھ لیا اور ان کے گھر جا پہنچا۔ سب سے پہلے وہ میڈی کے گھر پہنچا۔ میڈی نینا کے کزن کے ساتھ پولیس کو دیکھ کر ڈر گئی۔ اس نے ڈر کے مارے سب سچ سچ بتا دیا کہ انہوں نے کس طرح نینا کو بیوقوف بنایا اور ارسل کے ہاتھوں بیچ دیا۔ یہ سب سن کر ابتسام کا غصہ ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ میڈی کا ہی قتل کر دے۔ وہ خود ایک لڑکی ہو کر دوسری لڑکی کو کیسے بیچ سکتی ہے؟ ابتسام، کنٹرول یار، سب سے پہلے نینا کو بازیاب کرنا اہم ہے۔ انہیں پولیس ٹیم کی دیکھ لے گی۔ میں بھی 5 لڑکیوں کو اریسٹ کرواتا ہوں، تم نینا پر فوکس کرو۔ ولید کے سمجھانے پر اس نے ہوش کے ناخن لیے۔ ہمیں ارسل کا نمبر، پتہ اور تصویر چاہیے، ولید نے میڈی سے کہا۔ میرے پاس اس کا پتہ تو نہیں مگر نمبر ہے اور تصویر بھی، شاید میں دیکھتی ہوں، میڈی نے سوچتے ہوئے کہا اور انہیں ڈھونڈ کر ارسل کا نمبر اور تصویر دی۔ ولید نے ارسل کی تصویر تمام تھانوں میں بھیج دی۔ ابتسام 2 گھنٹے سے ولید کے ساتھ تھانے میں بیٹھا تھا اور ارسل کے مل جانے کی خبر کا انتظار کر رہا تھا کہ ولید کے پاس کال آئی۔ سر، خبر ملی ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے پورٹ سے ایک جہاز روانہ ہوا ہے جس میں کچھ لڑکیوں کو اسمگل کیا گیا ہے۔ میں یہاں آیا تو جہاز جا چکا تھا مگر
یہاں پر ہمیں ایک بندہ ہاتھ لگایا، حشمت نام ہے اس کا. اسے ہم نے ارسل کی تصویر دکھائی تو وہ بتا رہا ہے کہ ارسل اس کا باس ہے اور وہ ہی لڑکیوں کو لے کر گیا ہے. تم رکو، میں آ رہا ہوں. ولید جلدی سے کھڑا ہو گیا اور اس نے ابتسام کو بھی اٹھنے کا اشارہ کیا. وہ دونوں پورٹ پر پہنچے تو وہاں اے ایس پی اور اس کی ٹیم نے انہوں نے ایک بندے کو پکڑا ہوا تھا. ابتسام اور ولید ان کے پاس پہنچے تو ابتسام نے موبائل سے نینا کی تصویر نکال کر اس کو دکھائی. کیا اس جہاز میں یہ لڑکی بھی تھی؟ ابتسام نے پوچھا. حالانکہ ابتسام کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اللہ کرے نینا ان لڑکیوں میں شامل نہ ہو. اس نے تصویر کو دیکھا اور سوچنے لگا اور پھر ہاں میں سر ہلا دیا. تمہارا باس سب لڑکیوں کو لے کر گیا ہے. اب کہ ولید نے بھی پوچھا تھائی لینڈ؟ اس نے یک لفظی جواب دیا. میں اس سے باقی معلومات بھی نکلواتا ہوں، تم پریشان نہ ہو. تمہیں نینا مل جائے گی، مگر یار یہ کیس تو اب انٹرنیشنل بن گیا ہے. ہمیں تھائی لینڈ جانے کے لیے ہائر اتھارٹیز سے بات کرنا پڑے گی اور پھر تھائی لینڈ کی پولیس سے بھی بات کرنا پڑے گی اور اس میں کافی دن لگ جائیں گے. ولید نے اسے تسلی دیتے ہوئے آخر میں پریشان ہو کر کہا یار تم اس سے تھائی لینڈ میں وہ کہاں لڑکیوں کی ڈیلنگ کرے گا وغیرہ کے معلومات لو، اور ابھی میں اکیلے جاتا ہوں. میں زیادہ دن تک انتظار نہیں کر سکتا. تو میرے پیچھے سب کی اجازت کا انتظام کر لینا اور یہاں رہ کر میری جتنی ہو سکے مدد کر دینا. باقی اللہ مالک ہے. ابتسام نے عجلت میں کہا. نینا اور باقی لڑکیاں سمندری جہاز کے نچلے حصے کے تہہ خانے میں بند تھیں، جہاں پر اندھیرا تو تھا ہی مگر سمندری پانی کی لہروں کی وجہ سے آواز بڑی خوفناک لگتی تھی. سب لڑکیاں ڈری سہمی ہوئی تھیں کہ اللہ جانے آگے ان کے ساتھ کیا ہوگا. جانے کیا وقت ہوا ہے جب جہاز نے ایک جگہ لنگر انداز ہوا اور انہیں آنکھوں پر پٹی باندھ کر ایک ایک کر کے اتارا گیا. جانے کا کیا وقت ہوا تھا جب جہاز ایک جگہ لنگر انداز ہوا، پھر انہیں آنکھوں پر پٹی باندھ کر ایک ایک کر کے اتارا گیا اور کسی گاڑی میں بٹھایا گیا. گاڑی ایک جگہ رکی اور پھر انہیں اتارا گیا. یہاں سب لڑکیوں کو نئے ویسٹرن کپڑے دیے گئے جو کہ اتنے چھوٹے تھے کہ کپڑوں کے نام پر ہی مذاق لگ رہے تھے. نینا کو ریڈ رنگ کی چھوٹی سی ٹاپ اور بلو جینز والی شرٹ نیکر ملی تھی. اس نے وہ پہننے سے انکار کر دیا مگر بدلے میں اسے 2 کرارے تھپڑ کھانے کو ملے جن کے نشان اس کے گال پر چھپ گئے تھے. ناچار اسے وہ کپڑے پہننا پڑے. سب لڑکیوں کے کپڑے پہن کر تیار ہو جانے کے بعد انہیں ایک ہوٹل میں لے جایا گیا. ہوٹل کا بیسمنٹ ایک نہایت عالیشان کلب تھا جہاں ایک ایک کر کے ان کی ایک رات کی بولی لگ رہی تھی. یہ سب دیکھ کر نینا کا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے. اسے شدت سے ابتسام اور دادا یاد آنے لگے. وہ دل میں اللہ کو پکارنے لگی. ایک آدمی نے ہاتھ سے پکڑ کر اسے آگے کیا. اب اس کی بولی لگ رہی تھی. اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، پھر بھی اسے کئی نگاہیں اپنا پوسٹ مارٹم کرتی ہوئی صاف نظر آ رہی تھیں. اس نے آنکھیں بھیج لیں. اس سے آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی. دوبارہ سے کسی نے اس کو کھینچ کر ایک طرف کر دیا. یعنی اس کی بولی جلدی طے ہو گئی تھی. یہ لو پوری پیمنٹ اور اسے اس روم میں بھیج دو. ایک آواز اسے اپنے قریب سے سنائی دی. اسے وہ آواز جانی پہچانی لگی مگر اس کے اعصاب پر اتنا دباؤ تھا کہ وہ آواز پہچان نہ پائی. اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی مگر آس پاس کسی شناسا چہرے کو نہ پایا. اس نے پھر سے آنکھیں کرب سے بند کر لیں. ایک شخص اس کا ہاتھ پکڑے چلتا چلا جا رہا تھا. تھوڑی دیر بعد وہ رک گئے. اس نے آنکھیں کھولی تو وہ کسی کمرے کے آگے کھڑے تھے. اس کے ساتھ کھڑا شخص دروازے پر ناک کر رہا تھا. آگے کا سوچ کر ہی اس کی روح فنا ہو رہی تھی. اس نے دوبارہ اپنی آنکھیں بھیج لیں. دروازہ کھلا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر کسی نے اپنی جانب کھینچا اور دروازہ بند ہو گیا. ابتسام تھائی لینڈ پہنچ گیا تھا. حشمت کی بتائی گئی معلومات اور ولید کو ملنے والی خفیہ جانکاری کے مطابق وہ بہت احتیاط کے ساتھ تھائی لینڈ کے بہت سے ہوٹلز اور کلبز کا جائزہ لے رہا تھا. ساتھ ساتھ مسلسل دل میں نینا کے مل جانے کی دعائیں بھی کر رہا تھا. تو تمہیں یہ آزادی چاہیے تھی نینا؟ اس کے کان کے پاس پھر سے جانی پہچانی آواز ابھری مگر وہ غصے اور نفرت سے بھری ہوئی تھی. اس نے جھٹ آنکھیں کھولیں. سامنے اسے دیکھ کر جہاں اسے حیرت ہوئی وہیں ساتھ خوشی بھی ہوئی تھی. آپ؟ وہ بے اختیار ابتسام کے سینے سے چمٹ گئی اور رونے لگی. آپ کیوں رو رہی ہو؟ تمہیں یہی آزادی تو چاہیے تھی نا. خوش ہو نا تم اتنے ہزار لوگوں میں اتنے برائے نام کپڑے پہن کر پھرنے میں؟ نیچے کلب سے 10 لوگ کیسے کیسے دیکھ رہے تھے. تمہیں آس پاس بیٹھے 10 لوگ تمہارے جسم پر اپنے اپنے بیہودہ کامنٹ پاس کر رہے تھے. کاش میں وہ سب سننے سے پہلے مر جاتا یا کاش آج کے دن سے پہلے میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار چکا ہوتا. ابتسام نے نہایت بے دردی سے اسے خود سے الگ کر کے بیڈ پر دھکا دیا.
نैना کو خود کو संभालने का मौका भी नहीं मिल सका। वो बेड पर जाकर गिरी। उसने खुद को संभाल कर इब्तिसाम को देखा। इब्तिसाम गुस्से की शिद्दत से लाल हो रहा था। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। नैना इब्तिसाम की आंखों में ज्यादा देर नहीं देख सकी। क्या कहा था तुमने कि तुम मर जाओगी मगर मुझसे शादी नहीं करोगी? अब बिना शादी के सुहाग रात मनाओ ना मेरे साथ। चुपचाप क्यों बैठी हो? मनाओ सुहाग रात। आखिर को पूरे पैसे देकर आया हूं मैं तुम्हारे। इब्तिसाम तंज के सारे तिल चला रहा था। नैना चुपचाप सुनती रही और रो रो कर हलकान हो गई। आप क्यों बैठी हो? चुपचाप मनाओ ना सुहाग रात। बल्कि शायद किसी और की उम्मीद थी ना तुम्हें। यहाँ भी गलती से मैं आ गया ना, जब भी तो रोना धोना मचा रही हो। मैं ही पागल था जो अपनी पार्टीज पर बैल के बजाय पीछे ख्वार हुआ। मैं ही पागल था जो इतने पापड़ बेल कर तुम्हारे पीछे ख्वार हुआ। खुश हो तुम यहाँ आज़ाद? तुम यहाँ तो जा रहा हूँ मैं। इब्तिसाम सारा गुस्सा निकाल कर दरवाजे की जानिब बढ़ा। नैना तीर की तेजी से उसके पैरों से लिपट गई। नहीं प्लीज, मुझे छोड़कर नहीं जाए, मुझे बचा लें प्लीज, सारी गलती मेरी थी। मैं मानती हूँ, मुझे यहाँ छोड़कर नहीं जाएंगे प्लीज। नैना उसके दाएं पांव के साथ पूरी शिद्दत से लिपट गई थी। नैना मुसलसल रोई जा रही थी। इब्तिसाम ने एक नज़र नैना को देखा। नैना के गालों पर थप्पड़ के निशान देख और मुसलसल रोने से सूजा हुआ चेहरा देख इब्तिसाम के दिल को कुछ हुआ। वहीं फर्श पर नैना के पास बैठ गया। नैना के सीने से सर टिकाकर रोने लगी। वो नैना के कमर थपकने लगा। उसका नैना के लिए जमा सारा गुस्सा अब ठंडा हो गया था। उसकी नज़र नैना के नाजुक कलाइयों और पैरों पर गई। वहाँ जंजीरों के निशान देख उसका दिल कट कर रह गया। मुझे घर जाना है, दादा के पास जाना है। नैना ने उसके सीने में आंखें मूंदते हुए कहा। हाँ चलते हैं घर भी, इब्तिसाम ने कहा और आगे का लाहे अमल सोचने लगा। इतने बड़े नेटवर्क के नीचे से उनकी लड़कियां निकाल कर ले जाना कोई आसान काम नहीं था। उसने सबसे पहले नैना को अपने कपड़े को पहनने को दी। उसने नैना को खाली सूटकेस में बंद किया और अपना सामान भी दूसरे सूटकेस में जल्दी जल्दी फेरा। फिर उसने बाहर जाकर पूरे होटल का जायजा लिया। छुप छुपाते सूटकेस में छुपी नैना के साथ रातों रात बाहर आया। वो जल्द से जल्द इस होटल की हदूद से बहुत दूर निकल जाना चाहता था। उसने लोकल टैक्सी पकड़कर थाईलैंड के दूसरे शहर का सफ़र किया। बीच में रुककर उसने टैक्सी बदल ली और नैना को भी सूटकेस से आज़ाद कराया। अब नैना भी हर कदम उसके साथ साथ थी। दूसरे शहर आकर उसने एक होटल में अपना और नैना का एक ही कमरा बुक किया। वो अब नैना को एक लम्हे के लिए भी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था और वलीद को कॉल मिलाकर सारी सूरत हाल से आगाह किया। तुम चंद दिन वहीं रुको। नैना गैर कानूनी तौर पर स्मगल होकर थाईलैंड गई थी, इसीलिए मैं तुम्हें और नैना को पाकिस्तान लाने के लिए कोई न कोई हल ज़रूर निकालता हूँ। वलीद ने कहा। ठीक है यार, तुम जल्द अज जल्द कोई हल निकालो, मैं मुंतज़िर हूँ, इब्तिसाम ने कहा। एक हफ्ते बाद इब्तिसाम और नैना एयरपोर्ट से सीधा इसहाक साहब के पास अस्पताल पहुंचे। इसहाक साहब नैना को देखकर खुश हो गए। मेरे बच्चे ने अपना कहा पूरा कर दिया। इसहाक साहब ने नैना का हाथ अपने हाथ में थाम कर इब्तिसाम से कहा, दादा जान मुझे माफ़ कर दें और इब्तिसाम से भी कहे ना कि वो भी मुझे माफ़ कर दें। नैना ने इसहाक साहब से अपने किए की माफ़ी मांगी और इसहाक साहब से इब्तिसाम से अपनी सिफारिश भी करवानी चाहिए, क्योंकि इब्तिसाम ने इससे पहले दिन के गुस्से के अलावा उससे कोई बराह रास्त बात नहीं की थी। मेरी बच्ची वापस आ गई, मेरी आंखों के सामने है, तो मैं तो माफ़ कर दिया। बाकी इब्तिसाम ने मेरी बच्ची को माफ़ किया या नहीं, वो तुम दोनों का आपस का मसला है, इसहाक साहब ने उससे प्यार से कहा। बल्कि रुको, मैंने माफ़ नहीं किया। अगर मुझसे असली वाली माफ़ी चाहिए तो फिर इब्तिसाम से निकाह करोगे तो ही माफ़ करूँगा, इसहाक साहब ने बच्चों की तरह कहा। मैं तो निकाह के लिए राज़ी हूँ दादा, आप इब्तिसाम से पूछ लें। इन्हें पता नहीं अब मैं अपने काबिल लगती भी हूँ या नहीं, नैना ने खुद को डिग्रेड करते हुए कहा। मैं तो हमेशा से राज़ी हूँ दादा, ये आपकी पोती के ही दिमाग में कीड़े हैं। कभी खुद राज़ी नहीं होती और कभी खुद ही समझने लग जाती है कि मैं राज़ी हूँ। आप ऐसा करें कि आप बुला लें निकाह खां को, ताकि वो एक घूंट के अंदर होता हो, ताकि ये एक घूंटे की तो हो, इब्तिसाम ने शरारत से कहा। नैना हैरानी से इब्तिसाम को देखने लगी। इब्तिसाम की आंखों में सिर्फ प्यार ही प्यार। हाँ अभी बुला लूँ निकाह खां को। इसहाक साहब को इब्तिसाम का मशवरा पसंद आया। इब्तिसाम ने जल्दी से वलीद को कॉल की और गवाहान और काजी साहब को लाने का हुक्म सुनाया। कुछ देर में अस्पताल के कमरे में नैना असवर हुसैन से नैना इब्तिसाम हुसैन बन चुकी थी। नैना का दिल एक नहायत लतीफ़ सा सुकून और तहफ़्फ़ुज़ महसूस कर रहा था। 5 साल बाद मामा, क्या हम पापा और भाई की तरह तेज़ नहीं चल सकते?
ننھی گول مٹول سی گلابی گالوں والی 3 سالہ بچی کا بیبی اسکارف پہنے کالے ابائے میں ملبوس اپنے ماما سے پوچھ رہی تھی، نہیں ازمل بیٹا میں تھک گئی۔ نینا نے اپنے حاملہ پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے احتیاط سے پارک میں رکھی بینچ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ازمل بھاگتے ہوئے اپنے باپ اور بھائی کے ہم قدم ہو گئی۔ ابتسام نے جھک کر ازمل کو گود میں اٹھا لیا۔ اب ازمل، فاران اور ابتسام کی نہ ختم ہونے والی باتیں شروع ہو چکی تھیں۔ اسے اندازہ تھا کہ ازمل ابتسام کے سامنے ایک لمبی سی فرمائشوں کی لسٹ رکھ دیں گے، جس میں مریم کا کھانا، ابتسام کا ان کے ساتھ کھیلنا، جھولوں میں لے جانا وغیرہ شامل ہوگا۔ شکر الحمدللہ، نینا نے ایک نظر اپنی مکمل فیملی کو دیکھا اور دوسری نظر آسمان پر ڈالتے ہوئے کہا۔